شنکر شکرا ابلیس ابن ابلیس مجسم لعنت و نحوست اسی جگہ موجود تھا، اسی فضا میں سانس لے رہا تھا۔ اب جلد یا بدیر اس سے میرا سامنا ہونے والا تھا۔ اس ملاقات کے بعد جو بھی ہو جاتا کم تھا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ شنکر مجھے پہچان نہ پائے یا دیکھے اور نظر انداز کر دے۔ وہ تو خوخار کتے کی طرح ناک سکیڑ کر دشمن کی بو سونگھ لیا کرتا تھا۔ مجھے امید تھی کہ جلدی عیسیٰ جان یا راجہ رحیم سے دوبارہ ملاقات ہوگی، لیکن وہ تو ہمیں یہاں لا کر جیسے بھول ہی گئے۔ دوپہر سے شام اور شام سے رات ہو گئی، لیکن کسی نے آ کر حال احوال نہیں پوچھا۔ ہاں، ہر 2 گھنٹے بعد ہمیں کڑک چائے ملتی رہی اور رات کا کھانا بھی کمرے میں اہتمام سے چن دیا گیا۔ کھانے میں حسب توقع گوشت کا سالن تھا۔ سالن میں پاؤ کی بوٹیاں تھیں، ساتھ ہی 2 انچ موٹی کچی پکی روٹیاں تھیں۔ اس کے علاوہ دہی تھا اور شراب خانہ خراب بھی تھی۔ شراب کی مقدار سے اندازہ ہوا کہ یہاں باقاعدہ بھٹی لگی ہوئی ہے اور چشمے کا پانی یہ لوگ صرف منہ ہاتھ اور کپڑے وغیرہ دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ رات بہت سرد اور تاریک تھی۔ اخوان علاقے کی بلند و بالا برف پوش چوٹیاں یہاں سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھیں۔ ان سے چھو کر آنے والی ہوا فصیل جاں کو لرزہ باندام کر دیتی تھی۔ لالٹین کی ملگجی روشنی میں اور عباس خان لحاف اوڑھ کر لیٹ گئے۔ عیسیٰ جان کی پہلی وعدہ خلافی سامنے آ گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ رات کو اس کے ڈیرے پر گانے بجانے کی محفل ہوگی اور اگلے روز ہم واپس لوٹ سکیں گے، لیکن آج شب یہاں کسی محفل کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ عباس اپنے خشک ہونٹوں پر بار بار زبان پھیرتا تھا۔ اس کے اعصاب پر عجیب طرح کا خوف سوار تھا۔ غلام خان کی جامہ تراشی سے حاصل ہونے والی تمام اشیاء سوائے رقم کے میرے شکاری بوٹ میں ٹھوسی ہوئی تھی۔ ان میں غلام خان کی چھوٹی سی بوسیدہ ڈائری بھی تھی۔ تسمے کھول کر میں نے یہ چیزیں نکالی اور ڈائری کی ورق گرانی شروع کر دی۔ ان میں چھوٹی چھوٹی یادداشتیں اور کئی طرح کا حساب کتاب لکھا ہوا تھا۔ غلام خان نے صرف 2 ماہ پہلے پشاور میں ایک زرگر سے 5 تولے کے طلائی زیورات ادھار خریدے تھے۔ یہاں لکھا ہوا تھا شہری بائی کے لیے۔ ایک اور جگہ لکھا تھا 10 نومبر کو عید کے روز شہری بائی کو 1000 دیا۔ اس طرح کئی جگہ شہری بائی کا نام موجود تھا۔ یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ 3 بیویاں غلام خان کے لیے تھوڑی پڑ رہی تھیں اور وہ سکون دل کی خاطر پشاور تک بھاگا پھر رہا تھا، لیکن سکون دل اس کے نصیب میں نہیں تھا۔ یہ 1.5 لاکھ روپیہ برباد کر کے بھی اس نے بے سکون ہی رہنا تھا۔ شاید 1.5 کروڑ بھی ہوتا تو بھی بیکار تھا۔ اس کی اپنی سوچ ہی اس کے جسم کے لیے تازیانہ بن چکی تھی۔ نوجوان بیٹے کا خوف اس کے دل میں سما گیا تھا۔ وہ اس وہم کا شکار تھا کہ بیٹا اسے قتل کر دے گا، اور سکینہ کی موت کے بعد تو اسے یقین ہو چلا تھا کہ سعد خان اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ اپنے بے ضرر بیٹے سے اتنا خوفزدہ تھا کہ اس کی جان کے لیے خطرہ بن چکا تھا، اور بیٹے پر ہی کیا موقف، وہ اپنے ارد گرد موجود ہر شخص کے لیے خطرہ تھا۔ غصے میں پھنکارتا، کھولتا اور ابلتا ہوا سنگین خطرہ۔ اسے گولی مار کر میرے دل پر کوئی بوجھ نہیں تھا۔ یہ آزاد علاقہ تھا، یہاں خون کا بدلہ خون تھا۔ بد نصیب سکینہ کا باپ، بھائی یا کوئی باہمت بیٹا یہاں موجود ہوتا تو غلام خان سے اس قتل کا بدلہ ضرور لیتا۔ وہ بدلہ میں نے لے لیا تھا اور غلام خان کی پیشانی میں سوراخ کر کے اسے یک بستہ گڑھے کی تہ میں منکر و نکیر کے حوالے کر کے آیا تھا۔ اس وقت میری کلائی کی گھڑی 10 بجا رہی تھی جب ہمارے کمرے کے باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی اور عیسیٰ جان دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ اس کے ساتھ راجہ رحیم کے علاوہ ایک ہٹا کٹا وزیرستانی بھی تھا۔ پہلی ہی نگاہ میں مجھے عیسیٰ جان کے تیور کچھ بدلے ہوئے نظر آئے۔ اس نے جگر پاش نظروں سے ہمیں دیکھا اور راجہ رحیم سے بولا، ان دونوں کی تلاشی لو، وہ 1.5 لاکھ ان کے پاس ہونا چاہیے۔ 1.5 لاکھ کے الفاظ سن کر میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ شک کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ عیسیٰ جان میرے اور غلام خان کے تصادم سے آگاہ ہو چکا تھا۔ میں جب غلام خان کو ٹھکانے لگانے کے بعد ڈیرے کی طرف واپس آ رہا تھا، راستے میں عیسیٰ جان اچانک ہی سامنے آ گیا تھا۔ یوں لگا جیسے وہ اندھیرے سے اگایا ہے۔ یقیناً وہ چھپ کر بیٹھا تھا اور گڑھے پر پیش آنے والا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ ہم دونوں نہتے تھے۔ راجہ رحیم اور تنومند وزیرستانی آگے بڑھے اور بڑے کرخت انداز میں ہماری تلاشی لینے لگے۔ 11,000 کے کرنسی نوٹوں کے سوا میرے پاس کچھ نہیں نکلا۔ غلام خان کی ڈائری، بال پوائنٹ اور رسیدیں وغیرہ چند منٹ پہلے میں چٹائی کے نیچے رکھ چکا تھا۔ عباس خان کی جامہ تلاشی بھی بے ثمر رہی۔ عیسیٰ جان آگے آیا اور میرے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ مار کر بولا، کہاں رکھا ہے رقم؟ کون سی رقم؟ میں نے تھپڑ بڑی حوصلہ مندی سے برداشت کرتے ہوئے پوچھا۔ وہی جو غلام خان کی واسکٹ سے نکالا ہے۔ مجھے کچھ نہیں معلوم۔
رقم تو تمہارا والد محترم بھی نکالے گا احسان الہی، اور وہ بھی نکالے گا جو تم نے کبھی لوٹا ہی نہیں ہے۔ اپنا ماں بہن بیچ کر بھی تم ہمارا مطالبہ پورا کرے گا، اگر نہیں کرے گا تو ہمارا نام بھی عیسیٰ جان نہیں۔ وزیرستانی نے اچانک ہی اپنی رائفل ہماری طرف سیدھی کر لی اور اب اپنے سردار کے اگلے حکم کا منتظر تھا۔ یہ دونوں حرامی اس کمرے سے باہر تو نہیں نکلا؟ عیسیٰ جان نے اپنے کارندوں سے پوچھا۔ دونوں کارندوں نے مشینی انداز میں نفی میں سر ہلا دیا۔ عیسیٰ جان اپنے کارندوں پر اور اپنے ارد گرد کے ہر شخص پر حاوی ہو جانے کی قدرتی صلاحیت رکھتا تھا۔ ایک عجب تنتنا تھا اس کی حرکات و سکنات میں۔ اس نے اشاروں سے کارندوں کو حکم دیا کہ وہ کمرے کی تلاشی لیں۔ حکم پر عمل کیا گیا۔ ہم رائفل کے نشانے پر تھے اور ایک کونے میں کھڑے تھے۔ چند منٹ میں ہی چٹائی کے نیچے سے غلام خان کی اشیاء برآمد کر لی گئیں۔ عیسیٰ جان نے اپنی رائفل کی سرد نال عین میری پیشانی پر رکھی اور صفاق آواز میں بولا، ہم نے تم سے کچھ پوچھا ہے، کہاں چھپایا تم نے وہ رقم؟ میں کسی رقم کے بارے میں نہیں جانتا۔ میں نے پوری بے باکی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میرے یوں دیکھنے پر وہ ایک دم بھڑک گیا، تاہم لہجے میں غیر معمولی ٹھہراؤ برقرار رہا۔ کہنے لگا،